تبلیغی جماعت کے بارے میں جب سعودی عرب کے علماء اور مشائخ نے منبر پر خطبات دیے اور کہا کہ اس جماعت کی بدعقیدگی کو منظر عام پر لایا جائے، اور انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ تبلیغی جماعت کی کتاب فضائل اعمال یا تبلیغی نصاب اس سے جو بدعقیدگی پر مبنی جھوٹے قصے کہانی ہیں ان کو اس سے پاک کر دیا جائے یا کتاب کو صحیح کر لیا جائے، تو بہت سے دیوبندی حضرات خاص طور پر یا تبلیغی جماعت کے لوگ بالعموم بہت اعتراض کیا، اور سعودی عرب کی وزارت کو اور حکمرانوں کو اور یہاں کے علماء اور مشائخ کو نہ جانے کن کن القاب اور کن کن الفاظ سے وہ نوازتے ہیں۔ اللہ بہرحال انہیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ جو سعودی عرب کے علماء اور مشائخ نے کہا تھا وہی بات آج آپ کی خدمت میں ڈاکٹر اسرار صاحب کے لے کر حاضر ہو رہا ہوں، اس امید پر کہ شاید کاپی رائٹ سے یہ آواز بچ جائے، لیکن منوعاً جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں میں وہ الفاظ آپ کی خدمت میں دہراتا رہوں گا تاکہ پیغام ڈاکٹر صاحب کا آپ تک پہنچ جائے۔ اس سے قطع نظر کہ ڈاکٹر صاحب سے میں عقیدے کے کلی طور پر اتفاق نہیں رکھتا ہوں، بہت سے مسائل میں ڈاکٹر صاحب سے اختلاف ہے، لیکن یہ جو بات کہہ رہے ہیں دراصل یہ وہی بات ہے جو کہ اہل حدیث علماء نے بھی کہی، یہ وہی بات ہے جو کہ سعودی عرب کے علماء نے کہی، لیکن آپ کی خاموشی سعودی عرب کے علماء کے بارے میں اور اہل حدیث علماء کے بارے میں، یا ہمیں تو آپ نے خوب گالیاں دی ہیں، اب ڈاکٹر صاحب کو آپ کیا کہتے ہیں یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ تبلیغ میں تعلیم میں محنت ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، وقت لگتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن محض تبلیغ، محض تعلیم، لیکن محض تبلیغ، محض تعلیم، محض تربیت، محض تزکیہ، محض تربیت، محض تزکیہ، یہ محمد رسول اللہ کا طریقہ نہیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب فرما رہے ہیں، آپ کے بزرگ ہیں، برا نہ مانیے میری بات پر غور کیجیے، برا نہ مانیے میری بات پر غور کیجیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کو تو یہ ہضم کر لیں گے، لیکن ان کی جو دشمنی ہے اللہ تعالیٰ اس دشمنی کو ختم کرے۔ یہ شیطان نے ان کے دلوں میں ایک ایسی بات سعودی عرب کے علماء اور مشائخ کے بارے میں نہ جانے کس طریقے سے داخل ہو گئی ہے، وہی بات جب علماء دیوبند کریں اور کہیں کہ جناب تبلیغی جماعت کو غلط عقائد سے پاک کر لو، تب تو آپ خاموش رہیں، ان کے بارے میں تو کچھ نہ کہیں، لیکن جب سعودی عرب کے علماء اور مشائخ یا اہل حدیث علماء اس بارے میں یہ کہیں کہ جناب آپ فضائل اعمال کے جھوٹے قصے کہانیاں، کہیں ہاتھ نکل گیا، کہیں قبر سے آواز آ رہی ہے، کہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہواؤں میں گھومتے پھر رہے ہیں، اڑ رہے ہیں، کہیں کسی کی شفا یابی کسی کو دی جا رہی ہے، کہیں بیت اللہ سے ہاتھ نکل رہا ہے، کہیں بیت اللہ سے اللہ تعالیٰ گفتگو فرما رہا ہے، تو اس طرح کے جھوٹے قصے کہانیاں جو ہیں انہیں آپ پاک کر لیجئے۔ اب ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو گراں نہیں گزرنا چاہیے، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار نہیں ہے۔ طریقہ کار کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ ہے کہ آپ قرآن و حدیث کی دعوت اور تبلیغ کریں۔ اگر آپ قرآن و حدیث کی دعوت اور تبلیغ کریں گے تو نہ سعودی عرب کو اعتراض ہوگا، نہ ہی اہل حدیث علماء کو اعتراض ہوگا، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہاں چونکہ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کی جا رہی ہے اور ڈاکٹر صاحب ایک ویڈیو میں یہ بھی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جناب اہل حدیث بدترین لوگ ہیں اور اہل حدیث جناب صوفی ہیں، یہ غزنوی خاندان، ان کا یہ بھی ابن عربی کو شیخ عربی کہا کرتے تھے، شیخ العرب یا نہ جانے کن القاب سے نوازا کرتے تھے، اور بلکہ شیخ ڈاکٹر اسرار صاحب کے شاگردوں نے بھی اب نہ حالانکہ وہ اہل حدیث ہیں لیکن یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جناب غزنوی خاندان ہو یا شیخ الکل ہوں یا دوسرے علماء اور مشائخ ہوں اہل حدیثوں کے، ان کے یہاں بھی تصوف پایا جاتا تھا۔ میں صرف اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کہیں تو کہیں، لیکن اہل حدیث عالم بھائی صاحب آپ اہل حدیثیت کی کون سی خدمت کر رہے ہیں، اس بات کو عام کر کے ذرا سوچئے گا۔ مجھے آپ سے اختلاف نہیں ہے، ہمیں تو اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ 3 طلاق کے بارے میں آپ ان سے اتفاق نہیں رکھتے تو آپ کو بدرجہ اولا اختلاف رکھنے کا حق حاصل ہے بعد کے اہل حدیث علماء سے. لیکن یہ کہنا اور اس کو آپ منظر عام پر لے کر آئیں اور کہیں کہ جناب ان اہل حدیثوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے. بھائی اہل حدیثوں کو پتہ ہے، لیکن آپ اس طرز پر اہل حدیث علماء اور مشائخ کو ڈاکٹر صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جس طریقے سے ڈاکٹر اسرار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب غزنوی خاندان جو تھا وہ تصوف کا قائل تھا، اور آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اہل حدیثوں میں بھی تصوف کے یا وحدت الوجود کے علماء قائل ہیں، تو میں یہ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، یا آپ میرے دوست اور جو احباب مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، اس طرح کی گفتگو کرنے سے آپ دین کی یا اہل حدیثیت کی یا سلفیت کی کون سی خدمت انجام دے رہے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے. میرا جواب یہ ہے کہ ہم تو جب قرآن اور حدیث کی بات آئے گی تو اس کو سر آنکھوں پر قبول کریں گے، اور علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ جو الولاء والبراء کا عقیدہ ہم نے علماء سے سیکھا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمارے دلوں میں پیوست رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس توحید کے خاندان کو نظر بد سے بچائے، اور ان لوگوں سے اللہ رب العالمین اس خاندان کی حفاظت فرما لے جو کہ صوفیوں سے بہت زیادہ متاثر ہیں. آمین یا رب العالمین. معاف کیجیے گا اگر آپ کو اس پیغام میں کوئی دل آزاری ہوئی ہو، تو دراصل آپ کو دل آزاری ڈاکٹر اسرار صاحب سے ہونی چاہیے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب ہی فرما رہے ہیں کہ محض تزکیہ، محض تربیت اور محض قصے کہانیاں، محترم یہ بات درست نہیں ہے. محمد رسول اللہ کا طریقہ کیا تھا؟ محمد رسول اللہ کا طریقہ کیا تھا؟ دعوت دو قرآن کے ذریعے، دعوت دو قرآن کے ذریعے، احادیث کے ذریعے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کاش یہ معمولی سی میری آواز، گفتگو آپ کے کانوں پر اثر انداز ہو، آپ مجبور ہو جائیں اس کو سن کر قرآن و سنت کو اپنانے کے لیے مجبور اللہ رب العالمین آپ کو کر دے. قرآن و سنت کو اپنائیں گے تو میرے لیے بھی اس میں عافیت ہے اور آپ کے لیے بھی عافیت ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن گالی دے کر نہیں، ادب اور شائستگی سے.